بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کی سیریز لائیو بک ریڈنگ کے 14th سیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ جس میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے 14ویں پارے کے تفسیری نکات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چلیے قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 14ویں پارے میں کن تفسیری نکات کو آپ کے لیے مہیا کیا ہے۔ 14واں پارہ سورہ حجر سے شروع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ یہ سورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور ان کی طرف کافر جو لوگ تھے وہ کس طریقے سے برتاؤ کرتے تھے، ان کی طرف کس کس طریقے کی باتوں کو الزام تراشیاں کرتے تھے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تسلی بخشی، پیغمبر کو سکون بخشا اپنی تمام آیات کے ذریعے سے، اس کے بارے میں یہ سورہ گفتگو کرتا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 9 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں سے علماء نے تفسیر کے اندر اور متعدد روایات کے اندر بھی جس بات کو دیکھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے کہ یہ قرآن کبھی بھی تحریف نہیں ہو سکتا، یہ کتاب کبھی بھی بدل نہیں سکتی، اس کی آیات کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے، بھلے ہی کتنا لوگ کوشش کیوں نہ کر لیں، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے کہا ہے اس لیے ہم اس بات کو مان رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس متعدد دلائل ہیں کہ جن کی بیسس پر ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو اپنی جگہ پر بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم۔ تمام چیزیں جو اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس مقدار میں چاہتا ہے اور جس مقدار میں ضرورت ہوتی ہے صرف اس مقدار میں اس چیز کو نازل کرتا ہے۔ تو جان لیجئے اگر اس دنیا میں کسی چیز کی بنسبت آپ کو خواہش ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز آ جائے تو لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ کسی کے ذریعے سے مجھ تک کہ وہ بات آ جائے، مجھے وہ چیز مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے اگر آپ مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو اس خزانے سے دے گا۔ آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ شیطان جو ہے، جیسا کہ پچھلے پارے کے اندر بھی اشارہ ہوا کہ شیطان آ کر ہمیں آفر کرتا ہے، شیطان آ کر ہمیں خالی بات کو بتاتا ہے، شیطان آ کر ہم سے ایک آفر کرتا ہے کہ چلو یہ حرام کام انجام دے لیں، چلو یہ گناہ کر لیں۔ شیطان اپنی جگہ بہت برا ہے، شیطان اپنی جگہ بہت قصوروار ہے، لیکن ہمارے عمل میں، انسانوں کے اعمال میں شیطان کا کردار صرف اور صرف ایک ایسے فرد کا ہے کہ جو دور سے بیٹھ کر آپ کو ورغلا رہا ہے، جو دور سے بیٹھ کر آپ کو چیزوں کا آفر دے رہا ہے۔ اب یہاں پر فائنل ڈیسیجن انسانوں کا ہوا کرتا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ اے شیطان تمہارا کوئی بھی اختیار میرے بندوں پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو خود تبعیت کریں گے تمہاری، کہ جو اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بیٹھ کر آفر دیتا ہے، تو اگر ہم اپنے آپ میں اپنا اختیار رکھتے ہیں اور ہم سمجھدار ہیں تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ شیطان کے آفر کو ہم لوگ کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کریں۔ اس کے بعد جناب ابراہیم کا وہ قصہ بیان ہوتا ہے کہ جہاں پر فرشتے آئے اور جناب ابراہیم کو ان کی بزرگی اور ان کے بڑھاپے میں آ کر ایک بہت ہی اچھی خبر سنائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صاحب فرزند کرنا چاہتا ہے، آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے۔ وہ بیٹے کوئی اور نہیں جناب اسحاق تھے، اور جناب ابراہیم نے جب یہ سنا کہ وہ خود بڑھاپے میں ہیں، ان کی زوجہ بھی یائسہ ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی فرزند دے دے؟ تو وہاں پر آ کر ان فرشتوں نے اس طریقے سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے اس طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اس کا تذکرہ دوسرے پاروں کے اندر بھی اور دوسرے سوروں کے اندر بھی ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم کو بڑھاپے میں ایک بچے کی بشارت ہوئی، ان کی زوجہ بھی اتنی ضعیفہ تھیں کہ وہ ایک ماں بننے کے لائق نہیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قدرت عطا کی کہ دوبارہ سے وہ ماں بن سکیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اگر چاہے
تو بہت سی ایسی چیزیں کہ جو بظاہر ممکن نہیں ہیں، جو عام طور سے ہم سوچتے ہیں ممکن نہیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ ممکن کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم لوگ کے جسم میں ایک وہ بال ہوتے ہیں کہ جو ہمارے سر پہ ہوتے ہیں یا ہمارے چہرے پر ہوتے ہیں، یہ بال وہ ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ اکثر کٹواتے ہیں، یہ بار بار بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن اسی بدن پہ، اسی چہرے پر کچھ بال ایسے ہیں کہ جو یہاں پر بھووں کی صورت میں سامنے ہیں، یا ہماری پلکوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ بال جبکہ ہیں تو اسی کی طرح، لیکن یہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے ہیں، بالکل بہت ہی کم بڑھتے ہیں۔ انسان کی پوری عمر گزر جاتی ہے، اس کے یہاں پر کہ یہ بھویں جو ہیں وہ ایسی کی ایسی رہ جاتی ہیں۔ تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ آپ کے بدن کے ایک حصے میں، سر میں، چہرے میں دو طریقے سے ایک قدرت کا مظاہرہ کرے، کچھ وہ بال ہیں کہ جو بہت تیزی سے بڑھتے ہیں، کچھ وہ بال ہیں کہ جو پوری عمر بھر میں بہت ہی کم مقدار بڑھتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کیسے ہمارے وقت کے امام اپنی زندگی میں اتنی طولانی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ آپ کو ان قدرتوں کا مظاہرہ دکھا چکا ہے، جو اللہ تعالیٰ اتنی قدرتوں پر قادر ہے، وہ کیوں یہ کام نہیں کر سکتا کہ ایک فرد کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے امام ہیں، ان کو طولانی عمر دے سکے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہجر کی آخری آیات ہیں، ان کے اندر متعدد تذکرے ہوتے ہیں۔ ایک وہ آیت ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو عمومی طور پہ جو تبلیغ کا سلسلہ تھا اس کے لیے حکم دیا، کہ جو آیت نمبر 94 ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور متعدد دوسری باتیں ہیں۔ اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے سورہ نحل۔ سورہ نحل کی جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنایا گیا ہے۔ سورہ نحل میں توحید کے متعلق بہت گفتگو ہے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ نے بدعتوں کو گنایا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسوں کو گنایا ہے، اور اسی طریقے سے متعدد اور گفتگو سورہ نحل کے اندر ہوئی ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 11 میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد پھلوں کا تذکرہ کیا ہے، کہ جہاں پر زیتون، کھجور اور انگور کا تذکرہ کیا ہے، اور علماء کا ماننا ہے اور احادیث کے اندر بھی اس طریقے سے ہے کہ یہ تین پھل وہ پھل ہیں کہ جو تمام پھلوں کے اندر سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 15 میں اس طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ بنائے ہیں، وہ پہاڑ کس مقصد سے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ بنائے کہ جو کیل کے مانند ہیں، یعنی اس زمین پر پہاڑوں کا دو فائدہ ہوتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو یہ پہاڑ باعث بنتے ہیں کہ زلزلے کی وجہ سے زمین کے اندر جو مضبوطی آنا چاہیے وہ مضبوطی باقی رہے، زلزلے زمین کو خراب نہ کر دیں۔ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑ اگر نہ ہوتے اور یہ پوری کی پوری سرزمین جو ارتھ کے اوپر زمین ہے وہ ایک فلیٹ زمین ہوتی، تو یہاں پر زندگی بسر کرنا بہت سخت ہوتا، کیونکہ ہوائیں بہت زیادہ چلتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی رکاوٹ ہواؤں کے لیے نہ ہوتی۔ تو لہٰذا پہاڑوں کے یہ فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ جس کو آج کل کے نئے اسکالرز نے بھی مکمل طور پہ اقرار کیا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو رکھا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دوسروں کی ہدایت ہو سکے، مطلب پرانے زمانے کے اندر جو راستے طے کیے جاتے تھے وہ ستاروں کی بیسس پہ طے کیے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شرک کے متعلق، توحید کے متعلق کئی آیات کے اندر ان باتوں کو بیان کیا کہ شرک سے دور رہنا ضروری ہے اور توحید کی طرف آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 44 کے اندر آ کر قرآن ایک بہت بڑے قانون کو ہمیں بیان کرتا ہے۔ قانون کچھ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب تو نازل کر دی ہے، قرآن نازل کر دیا ہے، لیکن یہ قرآن نازل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے لیے قرآن کافی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 44 کے اندر کہ بالبینات والزبر، اس کے بعد سے یہ جو سیگمنٹ ہے اس کو دیکھیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر ذکر یعنی یہ کتاب قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کریں، بیان کریں، تشریح کریں۔ اگر قرآن کے اندر قرآن کو ہم اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ پیغمبر آپ آ کر ایکسپلین کریں. لہٰذا یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنرل رولنگز بتائی ہیں. اس کے ایکسپلینیشنز، اس کی ڈیٹیلز ہمیں جاننے کے لیے رسول اللہ کے پاس جانا ضروری ہے. اور جب رسول اللہ اس زمانے میں نہیں ہیں تو انہوں نے اپنے بعد آنے والے جانشینوں کو معین کیا ہے. حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کے وہ جانشین ہیں کہ جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قرآن کو ایکسپلین کریں. قرآن کے کسی بھی اسپیکٹ پہ اگر ہمیں کوئی سوال ہے کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی ایکسپلینیشن چاہیے ہے، تو سب سے بڑا ریفرنس پوائنٹ کہ جس کے بعد کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرب جاہلی اور جو جاہلیت میں عرب لوگوں کا حال تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 58 کے اندر کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ، جب ان میں سے کسی سے کہا جاتا تھا کہ آپ کے گھر کے اوپر بیٹی پیدا ہونے والی ہے یا بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو ان کا چہرہ غمگین ہو جایا کرتا تھا، ان کا چہرہ بالکل اتر جایا کرتا تھا. یہ پہلے کی روش ہوا کرتی تھی، یہ پہلے کا اسلوب تھا. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی بنسبت وہ اکرام، وہ تعظیم، وہ احترام دکھایا کہ جس سے ایک مثال قائم کر دی کہ گھر پہ اگر بیٹی ہے تو اس کا کس طریقے سے احترام کرنا چاہیے. اور یہ اسلام کی سیکھ ہے، یہ اسلام کا درس ہے کہ جو تمام عالم تک کے اسلام نے پہنچایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں پر شہد کی طرف اشارہ کیا آیت نمبر 68 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کے اوپر وحی نازل کی. وحی یہاں پر ایک طریقے کا جو غریزہ اس کا ہے، انیٹ نیچر جو اس کا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کا ایک نیچر اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، اس کی ذات کو ایسا بنایا کہ وہ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے اور جا کر مثال کے طور پہ پہاڑوں میں اور دوسری جگہوں کے اوپر اپنے گھروں کو بناتی ہے. اور اس شہد کو کھانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شفا کو رکھا. لہٰذا شہد کے بارے میں اس طریقے سے بہت اصرار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو شہد کے ذریعے سے اس کا علاج نہ کیا جا سکتا ہو سوائے موت کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 اور 76 کے اندر ایمان اور توحید کی بنسبت، شرک اور کفر کی بنسبت ایک مثال پیش کرتا ہے کہ اگر تم بتوں کی پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے مد مقابل توحید کرنے کا ایک آپشن ہے، تو ان دونوں کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے اختیار میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ کچھ وہ عطا کر سکتا ہے، نہ کچھ وہ دے سکتا ہے، اور اس کے مد مقابل ایک شخص وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تمہاری نظر میں کون زیادہ بیٹر ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس تمام چیزوں کی ملکیت ہے. کیا اللہ کی پیروی کرنا اور اس کی توحید کرنا بہتر ہے یا ان کی طرف جانا بہتر ہے کہ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے؟ ایک اور مثال بیان کرتا ہے کہ ایک طرف وہ شخص ہے کہ دو لوگ ہیں کہ جن میں سے ایک شخص کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے بلکہ دوسرے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. بتوں کا یہی ہوتا ہے کہ دوسرے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. کیا اس کے سامنے آپ ماتھا ٹیکیں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، اس کی تعظیم کریں گے کہ جس کی دیکھ بھال آپ کو خود کرنی پڑتی ہے؟ یا نہیں، اس اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکیں، اس اللہ کے سامنے سر جھکائیں کہ جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں اور وہ اس پوری دنیا کا رب اور پروردگار ہے. اس کے بعد قرآن کی مزید تفصیلات اور صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کو ہر چیز کے لیے تبیان اور ہر چیز کی شرح کے طور پہ اس کو بیان کرتا ہے. پھر ہم پہنچتے ہیں آیت نمبر 97 پر، جہاں پر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اگر انسانوں میں کوئی ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے عمل صالح انجام دیا ہے اور وہ مومن ہیں، تو پہلی شرط ہو گئی کہ ایمان، اور دوسری شرط ہے کہ عمل صالح. اس کے بعد کوئی پارشیلٹی نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من ذکرین او انثی. تو ہم ان تمام لوگوں کو ایک پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس آیت کے اندر. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کے نزدیک کہیں پر بھی مرد عورتوں سے بہتر، عورتیں مرد سے بہتر، یہ کوئی جنرل قانون نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کس فیلڈ میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جس فیلڈ میں پوچھیں گے اس فیلڈ کے اکارڈنگ بتایا جائے گا. بہت سی فیلڈز میں عورتیں آگے ہیں، مرد پیچھے ہیں. بہت سی فیلڈز کے اندر مرد آگے ہیں، عورتیں پیچھے ہیں. اور بہت ساری فیلڈز میں یہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 105 کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ.
اللہ تعالیٰ کے اوپر افتراء وہ لوگ کرتے ہیں، جھوٹ وہ لوگ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ جو ایمان لے کر نہیں آئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا مومن جو شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ کی پیروی نہیں کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یہاں پر ایک عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر افتراء کرتے ہیں، اولئک ھم الکاذبون، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ بعد ایمانہ، جو شخص اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لے وہ بھی اس طریقے سے ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص کے جو مجبور ہو جائے لیکن اس کے قلب کے اندر ایمان کی روشنی ابھی بھی جلتی ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ یہاں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہر وہ شخص کے جو ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا ہے وہ غلط ہے، لیکن جو شخص مجبور ہو جائے، کبھی اس کے دل میں ایمان ہے لیکن وہ ظاہری طور پہ مجبور ہو جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ یہاں پہ یہی بات کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں سے ہمارا جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ عقیدہ تقیہ ہے کہ تقیہ کے اندر یہی ہوتا ہے، جب انسان مجبور ہو جائے، اس کی جان خطرے میں پڑ جائے یا اس کا مال یا اس کی عرض خطرے میں پڑ جائے تو اس کے اوپر جائز ہے کہ وہ ظاہری طور پہ اظہار کفر بھی کر دے، بھلے ہی اس کے دل کے اندر ایمان ہو۔ تو اس آیت سے صاف الفاظ میں تقیہ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ ایک شرط بیان کر رہا ہے توبہ کو قبول کرنے کی۔ جو انسان توبہ کرتا ہے اس کے لیے یہ شرط بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ جو لوگ کسی جہالت یا نادانی کے سبب کوئی غلطی انجام دے دیتے ہیں، کوئی گناہ انجام دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن توبہ کے ساتھ شرط کیا لگائی ہے؟ وَأَصْلَحُوا، یعنی وہ اصلاح کرتے ہیں، وہ جا کے کمپنسیٹ کرتے ہیں، وہ جا کر اپنی غلطی کو سدھارتے ہیں۔ اگر انہوں نے جا کے غلطی کو سدھار لیا تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو جان لیجئے کہ صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی غلطی کو سدھارنا بھی ضروری ہے۔ اور یہیں پر 14ویں پارے کے تفسیری نکات ختم ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 15ویں پارے کے تفسیری نکات لے کر آپ کے سامنے نیکسٹ سیشن میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔